إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبے میں ہم یہ بتائیں گے کہ امت کی ترقی وقت کے صحیح استعمال میں مضمر ہے۔ اگر امت مسلمہ ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے وقت کا، ٹائم کا صحیح استعمال کرے۔ انشاءاللہ اسی تعلق سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک سورت پڑھی جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے۔ اللہ نے کہا والعصر، اللہ نے عصر کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی۔ کہا ان الانسان لفی خسر، کہا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ یہ گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں تو چار چیزیں اپنانا چاہیے۔ الا الذین آمنوا، ایک وعملوا الصالحات، ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم اس وقت تک نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے گی۔ معزز حاضرین، مسند احمد میں ایک روایت ہے جس کو شیخ مقبل الوادعی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آج سے 1440 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے تیزی سے گزرنے کے بارے میں جو پیشن گوئی فرمائی، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال مہینے کی طرح گزرے گا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ مہینہ جمعہ کی طرح گزرے گا، اور جمعہ ایک دن کی طرح گزرے گا، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزرے گا، اور ایک گھنٹہ جیسے جلتی ہوئی چیز گزرتی ہے ویسے ہی گزر جاتی ہے۔ معزز حاضرین، آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے ایک عالم دین پیدا ہوئے تھے جس کو دنیا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! اگر آج کے وقت کے تیزی سے گزرتے کو دیکھتے تو بتائیے اگر وہ عالم دین آج ہاتھ ہوتے تو ہے امت پر کیا تبصرہ کرتے؟ اس سے خود ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ معزز حاضرین، آج پورے عالم اسلام میں اگر مسلمانوں کی صورتحال کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو ہمیں بنیادی طور پر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ امت مسلمہ وقت کے صحیح استعمال سے بہت دور ہے اور بہت ضائع کر رہی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے کسی نے بڑا تاریخی جملہ کہا، یہ سنیے، میں سمجھتا ہوں یہ میرے خطبے کا سب سے بڑا بہترین جملہ ہے جس میں جو ہے تاریخی جملہ کہا گیا۔ کہا جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی کٹی پتنگوں کی طرح ہو جاتی ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، وقت کو ضائع کرنے، وقت کو برباد کرنے اور وقت کو ضائع کرنے کی جتنی صورت امت مسلمہ کے پاس ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی قوم وقت کو اتنا ضائع نہیں کرتی ہوگی جتنا مسلمان ضائع کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے وقت کو مقرر کیا۔ کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ
اللہ. دیکھیے یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے وقت سے لے کر اللہ نے 12 مہینوں کی گنتی بنائی ہے. اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے بنایا ہے. جب سے یہ دن اور رات وجود میں آئے ہیں تب سے دنیا میں وقت برابر گھوم رہا ہے. یہ وقت کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ، منٹ اور گھنٹوں کے مجموعے کو وقت کہتے ہیں. وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. دیکھو لوگو، یہ دن اور رات، یہ سورج اور چاند اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں. یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اسی وجہ سے دن اور رات مکمل پیدا ہو رہے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں ایسے ہی پوچھا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رات بنا دیتا تو دن کون بناتا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن بناتا تو کون بناتا رات کو؟ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے دن بھی بنائے، رات بھی بنائے. معزز حاضرین، ابن عثیمین رحمہ اللہ وقت کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں، دیکھیے وقت یہ سونے، چاندے، ہیرے، جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ہم جب سونے کی دکان میں چلے جاتے ہیں، سونا خریدتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی چیز خرید رہے. نہیں، ایک فاتح قوم کے پاس سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا وقت ہے، اور وقت ہر انسان کا مقرر ہے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ 4 چیزیں لکھنے کے لیے آتا ہے، اس میں اس کا وقت بھی لکھا جاتا ہے. یہ تو ایک انفرادی وقت ہے، ہر امت کا ایک وقت ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ اے عبداللہ ابن عباس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے وقت کو، اور بڑھاپے سے پہلے نوجوانی کو. یہ وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمائی تھی، جس میں آپ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا. شارحین حدیث کہتے ہیں وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوَالِهَا. یہ 5 نعمتیں ایسی ہیں، نعمتوں کے چھن جانے کے بعد انسان کو افسوس ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی وقت ہے، تھا اور رہے گا، مگر وقت چلا جاتا ہے تو انسان افسوس کرتا ہے. معزز حاضرین، وقت کی وہی نعمت ہے. قیامت کے دن ہر ایک سے ٹائم کے بارے میں سوال ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی آدم کے بیٹے کے پیر قیامت کے دن ہٹیں گے نہیں یہاں تک کہ وہ 4 یا 5 چیزوں کے بارے میں جواب دے دے گا. ایک سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، ہم نے تم کو عمر دی، تم نے اس عمر میں کیا کیا؟ اور ایک سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلہ، اور نوجوانی ہم نے تم کو دی تھی، اس نوجوانی میں تم نے کیا کیا؟ ابن الجوزی رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں، اگرچہ نوجوانی کا مرحلہ عمر میں آ جاتا ہے، مگر نوجوانی یہ بڑا قوت کا مرحلہ ہوتا ہے. یقیناً اس کے بارے میں قیامت کے دن ضرور سوال ہوگا. معزز حاضرین، اس دنیا میں بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں، مگر جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، یہ مذہب ہمیں وقت کی اہمیت بتاتا ہے، وقت کی حفاظت بتاتا ہے، اور اس کے صحیح استعمال پر ابھارتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، کسی مذہب نے وقت کی قیمت کے بارے میں اتنا نہیں بتایا ہوگا جتنا اسلام نے بتایا. معزز حاضرین، قرآن حدیث کا مطالعہ کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کو وقت سے جوڑا. اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وقت پہ نماز پڑھنا پڑے گا. زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو 1 سال گزرنا. اگر حج کرنا چاہتے ہیں تب بھی جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ آنا. اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں رمضان کا مہینہ. دیکھیے ہر عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت سے جوڑ کر بتایا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنی زندگیوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہ اسلام کے نظام عبادت اور اس کے سسٹم کو کوئی بندہ پرفیکٹ کر لے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی وقت کی حفاظت نہیں کر سکتا. معزز حاضرین، ہر نماز کے وقت ہونے والی اذان ہمیں وقت کی اہمیت کو بتاتی ہے. ہر دن
یقین ہونے والی اموات ہمیں وقت کی اہمیت کو بتاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کل ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں، آج ہیں کل نہیں رہیں گے۔ ہر نماز جنازہ ہمیں بتا رہا ہے تمہارا وقت ابھی باقی ہے، یہ وہ آدمی تھا جس کا وقت چلا گیا، لہٰذا وقت کو غنیمت جانو۔ معزز حاضرین، اس بارے میں بہت سے اشعار عربی میں اردو میں ہیں، چند اشعار ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں۔ کسی نے کہا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کسی نے کہا وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا، اور جب بھی نیا سال آتا ہے، چاہے وہ انگریزی کا سال ہو چاہے ہجری کا سال ہو، ہیپی نیو ایئر ڈے، ہیپی نیو ایئر ڈے کے ہم جو ہے نعرے لگاتے ہیں۔ کبھی یہ سوچنا چاہیے اگر ہم نے اپنی زندگی میں نئے سال میں قدم رکھا، ہمارے زندگی کا ایک سال ختم ہوا، ہم دنیا سے دور ہوئے اور آخرت کے قریب ہو گئے۔ معزز حاضرین، آج ہمارے پاس گھڑیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، دیواروں پر گھڑی ہے، ہمارے موبائل میں گھڑی ہے، ہمارے ہاتھوں میں گھڑی ہے، مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کون کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مزید فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو پا کر اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک ہے فرصت اور دوسری ہے صحت۔ جب بھی انسان کو فرصت ملتی ہے انسان اپنے وقت کو برباد کرنے لگتا ہے، جیسے ہے صحت ملتی ہے انسان موج مستی کرنے لگتا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تشریح میں بڑی اچھی بات کہی، کہا بڑا قابل رشک ہے وہ مومن جو اپنے وقت کو اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، بڑا بدترین ہے وہ انسان جو اپنے زندگی کے وقت کو گوا کر دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتا ہے۔ ذرا گلیوں میں آئس بیچنے والوں سے پوچھو وقت کی کیا قیمت ہوتی ہے، اگر اس کا آئس گھل جاتا ہے تو اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وقت بھی ایسا ہے، کسی نے کہا آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں آپ دیکھیے حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے گئے، ہر نبی نے ماشاءاللہ اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے دین کی سربلندی میں لگایا۔ یہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک اپنے قوم میں ٹھہرے رہے، اتنی اور مثالیں ملیں گی۔ میں تو سمجھتا ہوں ان نبیوں میں وقت کا سب سے بہترین استعمال کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں آپ کی زندگی کی قسم کھائی، آپ قرآن میں پڑھ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی زندگی کی قسم کہیں نہیں کہا کہ موسیٰ کی زندگی کی قسم، کہیں نہیں کہا کہ عیسیٰ کی زندگی کی قسم، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ جیسا پاکیزہ انسان پیدا ہی نہیں کیا، اور میں نے قرآن میں یہ نہیں کہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی ہو۔ آپ نے اپنی زندگی کا لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر گزارا، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی خاطر گزارا۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 23 سال جو ہے آپ نبی رہے، ان تمام 23 سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، آپ کے سامنے 1 لاکھ صحابہ کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے اے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دعوتی مشن دے کر بھیجا تھا میں نے پورا کر دیا۔ آپ نے عرش کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اے رب تو گوار ہے، تو تمام صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نبی بنایا تھا آپ نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کر دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، کہا یہاں جو لوگ حاضر ہیں، جو لوگ حاضر نے ان تک وہ پیغام پہنچا دے۔ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے حضرات صحابہ اکرام کو یہ چھوٹا جملہ سن کر دنیا کے کونے کونے تک ماشاءاللہ توحید، قرآن، حدیث، سیرت مکمل طور پر پہنچایا۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا وقت بڑا مصروف گزرتا تھا۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر امت کے مسائل میں گھرے رہتے تھے، اپنی
اپنی بیویوں کے مسائل فلاں مسائل، رات ہوتی تو اپنے رب کا حق ادا کرتے ہوئے تھکتے نہ تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اے ام المومنین بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں تہجد پڑھتے، اتنا تہجد پڑھتے کہ آپ کے پیر پھک جاتے، ورم آ جاتا۔ عائشہ کو بڑا رحم آتا، یا رسول اللہ اگلے پچھلے آپ کے سارے گناہ معاف کرنے کے باوجود اس قدر آپ اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہو؟ یہ دیکھو وقت کی نعمت ملتی ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے شکر ادا کرے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ اس موقع پر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا اکون عبدا شکورا، یہ جو جسم ہے نا اللہ نے دیا ہے نا، یہ جسم اللہ کی خاطر تھکا کر میں اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ وقت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، وقت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، وقت کا صحیح استعمال یہ کہ ہم ہر وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا، ہر وہ کام سے رک جائیں جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے رکنے کا حکم دیا۔ اور معزز حاضرین، وقت کے سب سے صحیح استعمال میں ہمارا اپنی زبان کا بہت بڑا کردار ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کرتے رہتے تھے۔ اور ایک صحابی آ کر نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے بڑا بھاری گزرتا ہے، آپ ایسا نسخہ بتائیے جس پر عمل کر کے میں جنت میں چلے جاؤں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے ہم لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، کہیں بیٹھے رہتے ہیں، خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہمارا خاموش بیٹھنا بیکار ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی اچھے پتے کی بات کہی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنے ذکر سے محروم کر دیتا ہے جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو خاموش بیٹھنا یہ غلط بات ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے وقت کا صحیح استعمال کیا، آپ کے صحابہ نے بھی وقت کا صحیح استعمال کیا، اور وقت کا صحیح استعمال کر کے ہم تک ماشاءاللہ یہ دین صحیح انداز میں پہنچایا۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، میں سمجھتا ہوں قرآن کا کوئی صفحہ وقت کی اہمیت سے خالی نہیں ہے۔ ہر صفحے میں دیکھیے آپ یوم کا لفظ، یوم کا مطلب دن۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں سال کے پورے دن 360 ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یومن کا ذکر قرآن میں 360 جگہ کیا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللیل کہہ کر رات کی قسم کھائی، کبھی والنہار کہہ کر دن کی قسم کھائی، کبھی والضحیٰ کہہ کر چاند کی قسم کھائی، کبھی والفجر کہہ کر کبھی جو ہے قسم کھائی فجر کی، کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جمعہ کی قسم کھائی جس میں ہم خطبہ دے رہے ہیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، لوگ خطبہ ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جمعہ دنوں کا سردار ہے، ہم کو روحانی طاقت دینے آتا ہے۔ اگر ہم اس وقت کو بھی غنیمت نہیں سمجھتے، جمعہ میں برابر نہیں آتے، تو یہ ہماری نفاق کی پہچان ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے لیے دنیا کو مسخر کیا، جانوروں کو مسخر کیا، اس وقت کو بھی اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا۔ کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اور حضرات صحابہ اکرام میں وقت کی کیا اہمیت ہے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلتے جاتے رہتے، بیچ میں درخت آیا تو الگ ہو جاتے، کیا کرتے؟ اور آگے جا کر سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھ کر مکمل طور پر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ اچھا، جب بھی ملتے الگ ہوتے تو یہ سورت کیوں پڑھتے؟ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، صحابہ وقت کی اہمیت کو بتانے اور گھاٹے سے بچانے کی مکمل طور پر کیا کرتے تھے؟ اس کو صحیح کرتے تھے۔ اور دیکھو حضرات صحابہ کرام وقت کا کیسا استعمال کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تم نے نماز پڑھی؟ ابو بکر کو اللہ کے نبی جو بھی پوچھتے اس پر کہتے یا رسول اللہ میں نے وہ کام کیا۔ اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر ایسے لگتا ہے کہ میری امت میں سے تم وہ خوش نصیب ہو جن کو جنت کی 8 دروازوں سے بلائے۔ کیا مطلب معلوم ہوا؟ وقت کا صحیح استعمال کرنے والا جنت میں جائے گا، وقت کا صحیح استعمال کرنے والے کو جنت کی 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ خواتین بھی ہیں، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی۔ آپ نے کہا
کہا اگر یہ روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، جنت کی 8 دروازوں سے قیامت میں بلایا جائے گا۔ اور ہمارے اسلاف وقت کو ضائع کرنے سے بڑا کتراتے تھے اور وقت کو ضائع کرتے ہوئے دیکھتے بڑا غصہ ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مجھے بڑی ندامت ہوتی ہے، کسی دن کا سورج طلوع ہوا ہو اور میری عمر میں ایک دن کم ہوا ہو اور میرے عمل میں اضافہ نہ ہوا ہو تو مجھے ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں۔ ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب معلوم ہوتا ہے، لوگوں کو مال جب چلا جاتا ہے تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہاں خود بنگلور کی بات ہے، کتنے لوگوں نے انویسٹ کیا کمپنیوں میں، ان کا مال چلا گیا، بڑا افسوس ہے۔ لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم نے پیدا ہونے کے بعد، خصوصاً بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد، ہم نے اس وقت سے لے کر ہم نے اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کون سے کام کیے، اور اللہ تعالیٰ جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے ہم نے بچنے کی کہاں تک کوشش کی۔ حماد ابن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں سلیمان تیمی کے پاس گیا، جب بھی میں نے سلیمان تیمی کو دیکھا تو ہمیشہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، کبھی دیکھتا تو وہ نماز پڑھتے رہتے، کبھی میں ان کو دیکھتا تو ہمیشہ باوضو رہتے، کبھی مریض کی عیادت کرتے ہوئے دیکھتے، کبھی جنازے میں جاتے ہوئے دیکھتے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر آج کا دن تو ضائع کرے گا، یہ وقت تجھے کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں، دن اور رات اللہ نے بنائے، یہ دونوں تمہارے اندر کام کر رہے ہیں، لہٰذا گناہ کر کے وقت کو خراب نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی بعض علماء نے بتائی ہے، ہم دنیا میں رہ کر خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو سوچنا چاہیے اس کا وقت چلا گیا، ہمارے باری آنے والی۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا پتے کی بات کہا، ہمارے اسلاف کے پاس مال سے بڑھ کر وقت کی حفاظت ان کے پاس مقدم تھی، اور وہ وقت کو بیکار نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے ہمارے پاس بیکار کا ملنا جلنا بھی ہوتا ہے، چلو چائے پئیں گے، ٹائم پاس۔ یہ ٹائم پاس کی اصطلاح جب تک امت نہیں چھوڑتی اس وقت تو وہ کامیاب ہو نہیں سکتی۔ عامر ابن قیس سے ایک آدمی آ کر کہتا ہے، ٹھہرو میں تمہارے پاس بات کرنا چاہتا ہوں۔ آدمی کے پاس بیکار فالتو وقت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے وقت کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور اس کی رضامندی میں لگانا چاہیے۔ عامر ابن قیس کیا کہنے لگے، اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو سورج کو ٹھہرا لو، سورج کو ٹھہرا نہیں سکتے وقت واپس نہیں آ سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں وقت کی ناقدری ہمارے اندر بہت ہو رہی ہے۔ دشمنان اسلام نے وقت کی بربادی کے سامان پیدا کر کے ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ہمارے اسلاف کے پاس یہ ٹائم پاس کی اصطلاح نہیں تھی، یہ ٹائم پاس کی اصطلاح بھی دشمن نے کی، اور جب اتوار آتا ہے تو ہم انجوائے کرتے ہیں اور ٹائم پاس کرنے لگتے ہیں۔ خصوصاً نوجوان اس میں بہت زیادہ ملوث ہیں، اور خواتین بھی۔ اور جب سے یہ فون، اینڈرائڈ فون، نئے فون آ رہے ہیں، یہ تو ٹیکنالوجی ایک طرف یہ جو ہے ترقی کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف ان کا غلط استعمال کر کے ہم اپنا وقت بھی مکمل طور پر برباد کر رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے ہرگز ناپسند ہے کہ آدمی بیکار بیٹھا رہے، یا تو جنت میں جانے والا عمل کرو یا تو جہنم سے بچنے کا عمل کرو۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے علماء نے اور کئی باتیں کہیں، جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں جمعہ کی نماز ہو گئی، آپ عصر کی نماز تک انتظار کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر اپنے گھر میں جا کے انشاءاللہ یہ انتظار کرنا بھی آپ کے لیے عبادت لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ، دیکھیے ہم نماز سے پہلے آ کر بیٹھتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں وقت بیکار جا رہا، نہیں، یہ آپ کا بڑا بہترین وقت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نورانی مخلوق ہمارے حق میں دعا کرتی رہتی ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ آ کر بیٹھا ہے، اس پر اپنی رحمت کی بارش برسا، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد نماز کے انتظار کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اگر ہم آج اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، وقت بڑا یا ضائع ہو رہا ہے؟ کیسے ضائع ہو رہا ہے؟ بیکار کی مجلسیں، بے مقصد کی گفتگو، غلط دوستوں کے ساتھ رہنا، گناہ کے کام کرنا، ذکر کم کرنا، فون کا غلط استعمال، اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر آج ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ آج ہم
بولتے وقت میں برکت نہیں ہے، یاد رکھو جب تک قرآن نہیں پڑھو گے کسی دن بھی اس دن میں برکت نہیں ہوگی ہرگز، جب قرآن کھلے گا تب برکت آ گے، جیسا کہ علماء مکمل طور پر بتاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارا وقت کہاں کہاں ضائع ہوتا ہے، بس کے انتظار میں ضائع ہوتا ہے، ٹرین کے انتظار میں ضائع ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے فلائٹ کے انتظار میں 2 گھنٹے بڑے بڑے لوگوں کو فون لے کے کھیلتے ہوئے ایئرپورٹ پہ ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر کے پاس گئے وہاں بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، کبھی ایئرپورٹ جو ہے پاسپورٹ بنانے گئے وہاں بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں آج یہودیوں کو، یہ مسلم قوم کے علاوہ ساری قومیں آج دنیا کے نقشے میں کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ ان کے پاس وقت بہت جو ہے گولڈن ہے، وقت بہت اہم ہے۔ یہودیوں کو آپ نے دیکھا قضاء حاجت کو جاتے ہیں، سامنے وہ پیخانہ پیشاب کرتے ہوئے بھی پیپر پڑھتے رہتے ہیں، بولتے ہمارے پاس وقت اتنا اہم ہے۔ معزز حاضرین، ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا جس نے اپنے وقت کو ضائع کیا اس کی پوری زندگی مکمل طور پر ضائع ہو گئی۔ کچھ علماء کے نام آپ کو بتاتے ہیں، ان علماء نے ماشاءاللہ وقت کا صحیح استعمال کیا۔ یہ صحیح بخاری جو آج ہمارے پاس ہے یہ ایسی ہمارے پاس نہیں آئی، یہ مسلم ہے، محدثین کی زندگیاں، انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ماشاءاللہ، تب چل کر یہ ہمارے پاس ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھو، وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں اللہ سے اس حالت میں ملوں گا کہ میں مخلوق میں سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ غیبت نہیں کرنے کا نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے ایسی یادداشت اور جو ہے قوت ان کو دی تھی۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا قوت حافظہ، یہ ہمارا دماغ یاد کرنے کی جو طاقت ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، ان کے بارے میں ابن الجوزی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں کہا انہوں نے 2 مرتبہ دنیا کا پورا چکر لگایا۔ امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے 2 مرتبہ دنیا کا چکر لگایا، دنیا کا چکر لگایا تو 10 لاکھ حدیثیں انہوں نے اپنے جو ہے اس میں جمع کی۔ شافعی رحمہ اللہ کو دیکھو، ابن تیمیہ کو دیکھو، یہ کوئی معمولی عالم دین نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بعض علماء نے ان کے بارے میں کہا یہ 1 صدی کے مجدد نہیں، 600 سال کے پورے مجدد تھے۔ آج تک ابن تیمیہ کے انتقال کے بعد ایسا عالم آج تک دنیا دیکھ نہیں سکی۔ ان کی کیسی بابرکت زندگی، بعض علماء نے تو ان کے بارے میں لکھا 1 مہینے میں 700 صفحے لکھا کرتے تھے، 750 کتابوں کے مؤلف علامہ ابن تیمیہ سیوطی رحمہ اللہ۔ ایسے ممبر پر میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوں، ایک عالم دین تھے جن کا نام ابن الجوزی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں، ان کے پوتے خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا کو یہ کہتے ہوئے دیکھا۔ کیا بولتے ہیں؟ لوگوں دیکھو میرے ان ہاتھوں کی طرف، ان ہاتھوں نے 2000 والم لکھے، حالانکہ اس وقت لکھنا پڑھنا بہت مشکل تھا، بولتے ہیں ان ہاتھوں نے 2000 مجلد لکھے۔ اور کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ وقت کا کیسے استعمال کرتے تھے، بولے میرے ہاتھوں سے 1 لاکھ لوگ توبہ کرے ماشاءاللہ گناہوں کی وجہ سے، ایسے گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ میرے واس کی وجہ سے 1 لاکھ لوگ ہدایت پائے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کی وجہ سے 20,000 سے زیادہ یہود و نصارہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کو دیکھیے جن کا انتقال 1999 میں ہوا ہے، پرسوں مدینے کے امیر نے ان کی جو ساری کتابیں لے کر ایک الگ سے مکتبہ بنایا، حالانکہ علامہ البانی رحمہ اللہ پیدا ہوئے یورپ میں، ان کی کتابیں کتنے تھیں؟ بولتے ہیں 2730 پچھے عناوین پر 5293 کتابیں ان کی مکمل لکھی ہوئی ہیں۔ اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، 1 سال بھی نہیں ہوا، جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ایک بہت بڑے محدث ہے ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، یہ اصل میں دیکھنے میں پنڈت تھے، اعظم گڑھ کے رہنے والے، عمر آباد پہنچے، اس کے بعد وہاں کے اساتذہ کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدینہ بلایا۔ مدینہ میں رہ کر کیا کیا؟ وہ کام کیا جن پر عرب بھی فخر کرتے تھے۔ اپنی آخری 14 سالہ زندگی میں ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ پروجیکٹ کیا تھا؟ دنیا کی ساری حدیثوں کو جمع کرنا۔ اللہ سے دعا کرتے رہے، ماشاءاللہ 1400 سالوں میں 16,000 حدیثوں کا مجموعہ نکالا اور دنیا کے سامنے یہ بتایا دیکھو وقت کا صحیح استعمال کرنے سے مکمل طور پر کیسے جو ہے پیغام ہوتا ہے۔ خطبے کا پیغام آخری میں یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں فاتح قوم، کامیاب قوم وہ ہوتی ہے جو وقت کا صحیح استعمال کرتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ بیکار باتوں میں زیادہ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتوں کو میں پڑے رہو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ آج دیکھو امت مسلمہ میں یہ مسئلے کی جھگڑے فلاں اور مساجد کو سیاست کا اکھاڑا بنا کر، مدارس کو سیاست کا اکھاڑا بنا کر کیسے ہم لوگ آپس
میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اور ایک بات بھی ہے, آج امت مسلمہ کھانے تیار کرنے, کھانے پینے میں جتنا وقت صرف کر رہی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم اتنا صرف نہیں کرتی ہوگی. کھانے پینے تیار کرنا اور اس کو کھانے میں ہم جو ٹائم پاس کر رہے ہیں, یہ فاتح قوم کی علامت نہیں ہے. اگر یہی وقت دین کے سیکھنے میں سکھانے میں لگایا جاتا تو کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آج کے خطبے کا تیسرا پیغام یہ ہے, آج پوری دنیا کو دیکھ لو, یہود و نصارہ خود اس ملک ہندوستان میں, غیر مسلم ہم سے ہر میدان میں کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وقت کو غنیمت جان رہے ہیں. آپ غیر مسلموں کے اسکولوں میں دیکھ لو, بچے کا ایک لمحہ ضائع نہیں ہوتا. آج مسلمان اسکولوں میں کیا ہے؟ مینجمنٹ, وقت, ان تمام چیزوں کو جب تک ہم اچھا نہیں کرتے اس وقت ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر امت مسلمہ ترقی پانا چاہتی, عروج پانا چاہتی ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے. اور یہی ملک ہندوستان جس کی دھرتی میں آج ہم رہ رہے ہیں, یہاں بھی مغلیہ سلطنت نے 800 سال تک حکومت کی, آپ جانتے ہیں. اور یہاں حیدرآباد, نواب, سب ان سب لوگوں نے ماشاءاللہ ہزاروں سال حکومت کی. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حل کیوں ہے؟ جب بھی مسلمانوں کو جو ہے اقتدار ملا, قیادت و سیادت ملی, انہوں نے عیاشی کی. اگر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوتے اور وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوتے, حالات وہ نہیں ہوتے جو آج ہندوستان میں مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں. اور یہاں خواتین بھی ہیں, مردوں سے بڑھ کر عورتوں کو وقت گنوانا بہت آتا ہے. پکانے میں, کھانے میں, کچن میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے. لہذا بچوں کے اندر بھی یہی. اور آج نوجوانوں میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ بیکاری ہے. بیکار کام, ڈگری آ گئی, بس وہ کام ملنے تک بیکار, ویکنسی نہیں ہے, فلاں ہے, ایسے کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں جو بھی چیز نفع بخش ہے اس کو حاصل کرتے رہو, جو ہے بیکار مت بیٹھو. اگر کسی بھی چیز میں تم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی کام کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو. وقت کا صحیح استعمال ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور آخری میں یہ بات ہم آپ کو بتاتے ہیں, قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو کفار کہیں گے, اے اللہ دنیا میں دوبارہ لوٹا, دوبارہ ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. یہ وہ کفار کہیں گے جنہوں نے اپنے وقت کا غلط استعمال کیا تھا. یاد رکھیے, اللہ کی اطاعت میں لگایا ہوا وقت ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا ہوا وقت آخرت میں حسرت بن کر آئے گا. اسی لیے کہیں گے, اے اللہ دوبارہ لوٹا. اللہ فرمائے گا, کلا, ہرگز نہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں پوچھتا ہے, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, ہم نے تم کو 60 سال 70 سال کی زندگی دی, اس زندگی میں تم نے کیا کیا؟ اور ایک جگہ فرماتا ہے اللہ, اگر کافروں کی تمنا کو سن کر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو دنیا میں لوٹائے, وہی کام کریں گے جو اس سے پہلے انہوں نے مکمل طور پر کیا تھا. لہذا ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. وقت کا غلط استعمال جہنم میں لے جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں جہنمیوں اور جنتیوں کا مکالمہ ذکر کیا, ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین. جنتی جہنم میں جھانکیں گے, پوچھیں گے, اے جہنمیوں یہاں تم کیوں آ گئے؟ تو کہیں گے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ٹائم پاس کرتے. دیکھیے, یہ ٹائم پاس کرنا, وقت کا غلط استعمال کرنا بندے کو جہنم میں لے جاؤ. اور ایک بات یاد رکھیے, یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے. قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ نے ہمیں زندگی میں بتایا کون سے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ کا یہ وقت ہے, دعا قبول ہو رہی ہے. جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے. اور ہمارے پاس وقت میں برکت نہیں, وقت میں برکت نہیں ہے جو نعرہ لگاتے ہیں, اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرو. اگر قرآن نہیں کھولو گے وقت میں برکت ہرگز نہیں آئیں گی. اور اسی طریقے سے نیک اعمال کرو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو کسی نبی نے نہیں کیا. ایک آدمی صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں ہزاروں لاکھوں حدیثیں کیسے آ گئیں؟ تو شیخ بولتے, یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت کا نتیجہ ہے. آپ نے لاکھوں حدیثیں دنیا کو دیں. اور آخری میں یہ بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, عرب میں جب آپ چلے جائیں گے تو سگنل پر یہ عبارت لکھی نظر آتی. ہم بھی کبھی سگنل پر کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر گھورتے رہتے ہیں, ہیلمٹ نکال کے سر کو آرام پہنچاتے ہیں. نہیں, یاد رکھو, سگنل پر جب
جب کھڑے ہوتے ہو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہو۔ فرمایا وہاں لکھا ہوتا ہے دقائق الانتظار املاها بالاستغفار، انتظار کی گھڑیوں میں استغفار پڑھو۔ لہذا یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وقت بھی کافی ہو گیا۔ یہیں سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں وقت سونے چاندی سے بھی زیادہ بہت بھاری چیز ہے۔ اگر وقت کو گواؤ گے ہم ضائع ہو جائیں گے، آنے والی نسلیں کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ الامان والحفیظ ہے۔ لہٰذا یہ سوشل میڈیا کا، فون کا ایک حد تک استعمال کریں گے ہم اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس صبح اٹھتے ہی ہزاروں واٹس ایپ کے میسیجز پڑھنے، فیس بک دیکھنے کے لیے وقت ہے، مگر قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لہٰذا گھروں میں اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرو، وقت کو مت گواؤ، وقت کا صحیح استعمال کرو، ورنہ قیامت کے دن اگر نامہ اعمال دیکھو گے، اگر اس میں ساری برائیاں لکھی ہوئی ہیں، وقت کو ضائع کرنا لکھا ہوا رہے گا، تب یا لیتنی کاش بولے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ کے اس قول پر اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، لوگوں یاد رکھو آج زندگی ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہے، زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، صحابہ کی طرح، محدثین کی طرح وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کے ضائع ہونے کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔